نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں تراویح میں 24واں پارہ پڑھا گیا۔ 24ویں پارے کی ابتدا سورہ زمر کے چوتھے رکوع سے ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ زمر کے چھٹے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ اور زیادتی کے کام کیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ جو تم کر چکے ہو اگر اس کی توبہ کر لو اور اس کے بعد اپنے رب کی بندگی کرتے رہو تو سب معاف ہو جائے گا۔ سامعین محترم، یہ آیت ارحم الراحمین کی رحمت بے پایاں اور عفو درگزر کی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے، اور سخت سے سخت مایوس مریضوں کے حق میں یہ تقصیر کا درجہ رکھتی ہے۔ کیا مشرک، کیا ملحد، کیا زندیق، مرتد، یہودی، نصرانی، مجوسی، بدعتی، بدمعاش، فاسق، فاجر کوئی ہو، اس آیت کو سننے کے بعد اللہ کی رحمت سے بالکل یا مایوس ہو جانے اور آس توڑ کر بیٹھ جانے کی اس کے لیے کوئی وجہ نہیں رہتی، کیونکہ اللہ جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، تو پھر بندہ کیوں نا امید ہو، بندہ کیوں مایوس ہو۔ اس آیت کے شان نزول کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ جل جلالہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا جو ہے ان کے ایمان لانے سے اور ان کے رجوع اللہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی بخشش کے اللہ جل جلالہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ بندہ تھوڑا سا میری طرف جھکے اور میں اس کی بخشش کروں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا تو جو کفار دشمنی میں لگے رہے تھے وہ سمجھے کہ اب کوئی شک نہیں رہا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ اپنی غلطیوں پر پھر یہ پچھتائے، ان کو شرمندگی ہوئی کہ ہم مسلمان ہوں، ہمارے اسلام کا اب کیا فائدہ، پتہ نہیں ہمارا اسلام قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اتنی ساری دشمنیاں کی ہیں ہم نے، لڑائیاں لڑے ہیں، کتنے خدا پرستوں کے ہم نے خون کیے ہیں، تو یہ بات ان کو اسلام کے قبول کرنے میں یہ رکاوٹ تھی ان کے لیے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا، اس وقت یہ آیات نازل کی کہ بھئی ایسا کوئی گناہ نہیں جس کی توبہ اللہ قبول نہ کرے، بس نا امید نہ ہو، توبہ کرو، رجوع کرو، بخشے جاؤ گے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جب عذاب بالکل تمہارے سروں کے اوپر آ جائے یا موت بالکل تمہیں آنکھوں سے نظر آنے لگے، تب اس وقت کی توبہ قبول نہ ہوگی، اس وقت تمہاری مدد کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے امید لگانے کی جستجو اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بتوں کی پرستش کی طرف بلایا، تو اس کے جواب میں سورہ زمر کی آیت نمبر 64 تا آیت نمبر 67 اللہ جل جلالہ نے یہ حصہ نازل فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اے جاہلو، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا مجھ سے تقاضا کرتے ہو؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔
اللہ کے نبی سے شرک کی توقع قطعاً نہیں کی جا سکتی۔ تو فرمایا کہ یہ مشرک اللہ کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچان سکے جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کو پہچانتے جو ان کا پالن ہار ہے، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ آگے سورہ مومن شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مومن میں اللہ جل جلالہ نے اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زور دیا ہے۔ کفار کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور کفر کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ بعض انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد فرعون کے ایک ایسے مرد مومن کی تقریر نقل کی گئی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا پر فرعون کے مظالم اور اس کا تشدد بڑھنے کا خدشہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو اس نے اپنے اعلان کا کھلم کھلا، اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کیا اور فرعون کے دربار میں ایک زبردست تقریر کی۔ تو اسی مرد مومن کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ مومن ہے، اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جو لوگ سرکش ہیں وہ اس دھوکہ میں نہ پڑ جائیں کہ وہ خدا کی پکڑ سے نکل جائیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل ملتی ہے اور ان کو مہلت ملتی ہے کہ ان کو فوراً عذاب اور سزا نہیں ہوتا، وگرنہ اللہ پاک کی پکڑ سے وہ چوک نہیں سکتے، وہ رہ نہیں سکتے۔ اللہ پاک ایک نہ ایک دن ان کو پکڑیں گے اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ آیت نمبر 27 سے اس مرد مومن کی تقریر نقل کی گئی ہے جو انہوں نے فرعون کے دربار میں اس وقت کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا فرعون سے کہ کیا تم ایک ایسے شخص کا خون کرنا چاہتے ہو، وہ بھی اس بات پر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے، حالانکہ وہ اپنے دعوے کی صداقت کے کھلے کھلے نشان تم کو دکھلا چکا، اور اس کے قتل کی تم کو کچھ ضرورت بھی نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ اس کا قتل تمہارے لیے خطرناک ہو۔ اس نے سمجھایا کہ فرض کرو اگر وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا تو اتنے بڑے جھوٹ پر ضرور اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا، اللہ اس کو خود اس کا انتقام لے گا اس سے، اور خدا کی یہ عادت نہیں کہ وہ ایسے جھوٹے کو برابر پھلنے پھولنے کا موقع دے۔ دنیا کو اس کے شر سے بچانے کے لیے ضرور ایک نہ ایک دن اس کا راز فاش کر دے گا، تو وہ خود بخود ناکام ہو جائے گا اور تمہیں اس کے خون سے ہاتھ رنگنے کی بالکل ضرورت نہ رہے گی پھر۔ اور اگر واقع میں وہ آدمی سچائی پر ہے تو دنیا و آخرت کے جس عذاب سے وہ اپنے جھٹلانے والوں کو ڈراتا ہے، یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تم کو پہنچ کر رہے گا، لہٰذا اس کے قتل میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات کو دیکھیں تب بھی اور دوسری بات کو دیکھیں تو بھی اس کا قتل کرنا سراسر تمہارے لیے نقصان اور تمہارے لیے ایک تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو فرعون نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہو سکتے، میرے نزدیک جو صحیح بات ہے
جس کو میں سوچ رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، میرے خیال میں بہتری کا راستہ یہی ہے کہ اس شخص کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ پھر فرعون اسی کوشش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا، تو اللہ جل جلالہ نے اس کو انجام تک پہنچایا اور اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ تو اللہ پاک کو جھٹلانے والے اور اللہ پاک کا مقابلہ کرنے والوں کا انجام ایسے ہوتا ہے، یہ اللہ پاک نے بتا دیا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا بہت بڑے پیارے انداز میں، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سامعین محترم، اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں اپنی بندگی کی دعوت دی ہے، اپنی بندگی کی طرف بلایا ہے، اور بندگی کی شرط ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگنا شروع کر دے، اور اپنے رب سے مانگنا یہ بندگی ہے، اور نہ مانگنا یہ غرور اور تکبر ہے۔ اس کو آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے، تکبر کرو گے، مجھ سے مانگنے سے اکڑو گے، غرور کرو گے، تو یاد رکھو ذلیل ہو کر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ آیت نمبر 67 اور 68 میں انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے تمہارا نطفہ بنایا، پھر خون کا لوتھڑا بنے تم، پھر تمہیں بچے کی شکل میں تمہیں دنیا میں لایا، پھر تم جب دنیا پر آئے اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاتے ہو، اور پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، اور فرمایا کہ پھر جانے کی ترتیب بھی رکھ دی، کسی کو پہلے واپس بلا لیا اور کسی کو بعد میں، یعنی باپ موجود ہے بیٹے کو پہلے بلا لیا، دادا موجود ہے بیٹے کو پہلے بلا لیا، باپ کو پہلے بلا لیا، تو یہ اس ترتیب سے تمہیں واپس بھی بلاتا ہے، اور فرمایا کہ وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ آگے سورہ حامیم سجدہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورت کے مضامین بھی توحید و رسالت ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے فرمایا گیا ہے کہ آپ کو صبر اور درگزر سے کام لینا چاہیے، اور توحید و رسالت کے انکار پر منکرین کو ڈانٹ اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور اہل ایمان کے لیے بشارتیں بھی اس صورت میں بتائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 5 اور 4 اور 5 میں فرمایا یہ منکرین حق جب قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں پہنچنے کا کوئی راستہ کھلا ہی نہیں۔ کہتے تھے ہمارے کان بہرے ہیں، اور ڈٹھائی سے یہ بات بھی کہتے تھے تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو، تم ہمارے کام میں دخل نہ دو۔ آگے قوم سمود اور عاد کا ذکر کیا، آیت نمبر 15 تا 17، ان کی سرکشی کو، ان کی زبان سے نکلی ہوئی تکبرانہ باتوں کو نقل کیا، اور آگے فرمایا کہ جب مجرموں کے خلاف ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم گواہی دیں گے تو وہ اپنے جسم سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے، تو وہ ان کے اجسام جواب دیں گے کہ ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو قوت دینے کی، جس کے اندر طاقت ہے، ہر چیز کو وہ سے بلوا سکتا ہے، اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر جہنم میں ان کو کہا جائے گا کہ جہنم میں تم صبر کرو یا چلاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تم نے ادھر جلنا ہے۔ اور اس مضمون کو آیت نمبر 20، 21 اور اسی طرح 24 میں بیان کیا گیا ہے۔
آگے منکرین حق کا ایک انتہائی گھٹیا جو رویہ تھا قرآن کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، اس کی منظر کشی کی گئی ہے آیت نمبر 16 میں، کہ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو۔ اپنے گروہ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو شور کیا کرو اس وقت، اس طرح شاید تمہاری بات غالب آ جائے، قرآن پاک کو لوگ سن نہ سکیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا آگے، قیامت کے دن یہی مجرم کہیں گے اے پروردگار ذرا ہمیں وہ جنات اور انسان تو دکھا دے جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا۔ جن کی باتیں سن کر جو گمراہ ہوئے ہوں گے وہ بول پڑیں گے اور وہ کہیں گے کہ آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالتے ہیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں جس طرح انہوں نے آج ہمیں رسوا کروایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آگے آیت نمبر 32 میں، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر ثابت قدم رہے اور جو بھی تکلیف آئی اس کو برداشت کیا، تو فرمایا کہ ان سے فرشتے کہیں گے کہ اب ڈرو نہیں، اب اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے ہو، غم نہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہے، اور فرمایا کہ ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھی ہیں، تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی خواہش ہوگی تمہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہو رہی ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔